کو دیکھیں، مذہب میری رائے میں جو مذہب کے دو حصے ہیں، ایک حصہ جو ہے وہ انسان کی ذات سے تعلق رکھتا ہے، آپ کے اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے، وہ حقوق اللہ ہے۔ حقوق العباد دوسروں سے تعلق رکھتے ہیں، اور جب ایک گروہ کی حیثیت سے آپ آئیں اور آپ کی جو تصورات ہیں وہ کسی کے حقوق کی خلاف ورزی کریں تو پھر حکومتیں اس میں انوالوڈ ہو جاتی ہیں۔ لیکن جو ذاتی حیثیت ہے کسی کی، جس کا اثر حقوق العباد پر نہیں پڑتا ہے، تو اس پر جو آدمی جو ماننا چاہتا ہے، جیسے کوئی شخص اکثر جیسے ایتھیسٹ ہیں، آپ نے دیکھا کے ساتھ کئی دفعہ ٹائم بنایا ہے 74 کی اسمبلی کی بات کرنے کے لیے، اور ہر دفعہ انہوں نے بہانے بنا دیے ہیں۔ ہاں انہوں نے بالکل کہا جی وہ جن لوگوں سے ہم نے بات کرنی تھی یہ تو جو ہے نا ہمارے وہ جو ہے نا اکابر ان کی گستاخی کر رہے ہیں، انہوں ہاں نے کی ہے۔ ہاں تو گستاخی تو وہ کر رہے ہیں، پچھلے جب سے پیدا ہوئے تب سے کر رہے ہیں۔ ہاں تو جس دن یہ بات مطلب ہے یہ ڈیبیٹ ہونی تھی، اس دن کوئی آدھا گھنٹہ پہلے انہیں یاد آیا کہ وہ جی انہوں نے تو ہماری گستاخی کی ہوئی ہے۔ ہاں بالکل، یہ ان کا اس بڑا سے بہانہ پہلے ہے اس سے پہلے اکابر کو۔ کم از کم 7-8 دفعہ بات ہوئی ہے کہ جی ہاں ٹائم طے ہوگا، کون کون بندہ آئے گا، کیسے کیسے بات کرے گا۔ تو ہاں یہ دیکھ لیں آپ ان کا کہ یہ جو ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ جو بات بتائی ہے نا آپ کو، ہاں جی یہ بات ایسی ہے کہ یہ ساری باتوں کو ان کا سارے بیانیوں کو اٹھا کے نا تو وہ دریا ہاں گم کر دیں، ہاں ٹھیک ہے بالکل۔ نا۔ ہاں، تو یہ بات اس بات سے بچنے کے لیے بقول واسطے شیر بہت اچھا افضل ہوا وہ کہ یہ بیانی کو بات، باڑ دیتی ہے، شیر افضل نے کہا ہاں بات تھا۔ بالکل۔ ہاں، چلیں آپ گپ شپ آپ کریں بات، ہم سن رہے ہیں بیٹھ کے اچھا ڈاکٹر دوسرے کہ یہ ڈاکٹر صاحب وہ سید ہولی اسپرٹ صاحب، یہ میں نے ایک آپ سے یہ بات کرنی تھی کہ آپ اس سے پہلے آپ بات کر رہے تھے ملک طلعت سے مرزائی سے، جی کہ جی آپ اس کے ساتھ نا دلائل اور قرآن کی بات کر رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آپ ان کے مرزا صاحب کی دلیل دے دیں نا تو اس کے حساب سے یہ جھوٹے ثابت ہو جاتے ہیں، قرآن اور سنت کی دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ مرزا صاحب کو تو یہ مانتے ہیں نا کہ وہ امام مہدی ہیں، وہ حق معدل ہیں، وہ نبی ہیں، تو ان کی ہی تعلیم کو یہ واضح طور پر اس کا انکار کرتے ہیں، ہاں، تو پھر یہ تو مرزا صاحب کے بھی نہیں ہیں یہ۔ نہیں انہوں نے تو مرزا غلام قادیانی جو تھے انہوں نے تو کہا کہ میں 73واں فرقہ ہے ہی نہیں، ہاں ہاں اور بالکل۔ میں نے ان کو وہ دلائل دیے ہیں، میرے ہاں پاس تو 8-9 ایسے ہاں، ان کی ہیں۔ اور اور دوسرے کہ مرزا صاحب تو کہہ رہے ہیں خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جو آیت استخلاف کے مطابق ہے، میں اس کا 13واں خلیفہ ہوں۔ بھئی تم لوگوں نے اپنی نئی خلافت کہاں سے شروع کر دی؟
اور پھر تم کہتے ہو ہم مسیح کے خلیفے ہیں، اور مسیح کے خلیفوں کا تو کوئی ذکر نہیں ہے قرآن میں. تو یہ سارا ان کا بیانی، سارا یہ جو فلسفہ ہی ہے، یہ سارا جھوٹ پہ مبنی ہے. نہیں اس پر تو بڑی ڈسکشن ہوئی تھی نا، یہ جو خلافت ہے نا، جی اور لاہوریوں سے، تو وہ صفحہ نمبر ہے 1524 سے لے کر ہاں صفحہ نمبر آگے 28 29 30، بلکہ بہت سارے صفحے ایسے ہیں، صفحہ نمبر 32 تک یہ بات ہوئی خلافت کی کہ ہاں آپ خلافت کو کیوں نہیں مانتے لاہوری. ہاں ہاں پھر آخر میں جو تھا نا، کس آدمی نے، مجھے یاد اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ بات کر رہے تھے مرزا مسعود بیگ مرزا صاحب. اچھا ہاں یہ سیکرٹری جنرل تھے انجمن اشاعت اسلام کے ان دنوں. اچھا تو انہوں نے پھر وہ حوالہ دیا اور میں ان کے لفظ آپ کو بتاتا ہوں. انہوں نے کہا کہ وصیت پڑھ کے سنائی کہ میرے بعد خدا کے خلیفہ کی جانشین، لفظ ہاں یہ ہیں انجمن، ہاں بالکل یہی لفظ ہے. کہ میرے بعد خدا کے خلیفہ، یعنی انہوں نے اپنے آپ کو خلیفہ قرار دیا. ہاں انجمن کے نہیں، خدا کے خلیفہ کی جان جانشین انجمن نشین ہوگی. یہ انجمن ہے جو ہاں 1905 میں قائم کی گئی. جی جو بالکل. کثرت رائے سے انجمن فیصلہ کرے گی وہ فیصلہ ناطق ہوگا. ہوں اور یہ وصیت تھی، اور 1905 میں انہوں نے انجمن بنا دی اور مولانا نور الدین کو اس کا صدر بنایا اور خود تمام معاملات سے الگ ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ جو انجمن کثرت رائے سے فیصلہ کرے گی وہ صحیح ہوگا، البتہ میری زندگی تک یہ نظام رہے گا ہاں کہ مجھے اطلاع دی جایا کرے کہ یہ فیصلے ہوئے ہیں. شاید کسی فیصلے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہو تو میں پھر آپ کو بتاؤں، ہاں لیکن میرے بعد ہر معاملے میں کثرت رائے سے ہی فیصلہ ہوگا. بالکل تو درست ہے. آگے کہا کہ تو مرزا بشیر الدین محمود نے پہلا کام یہ کیا، اپریل 1914 میں اس جی ریزولوشن کو منسوخ کر دیا. منسوخ کر دیا، ہاں بالکل. ہاں تو بس حکم عدولی کی ہاں نا، پھر اور تو ان دوسرے کا ان کے ایک نیا چھپن میں فرقہ پھر شروع انہوں ہوا. نے یہ طریق بھی منسوخ کر دیا کہ مشورہ خلیفہ بنائے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، پھر اس طرح تو دو چار لفنگے کھڑے ہو کے تو خلیفہ کہہ دیں گے خلیفہ آ گیا. تو اس کی بجائے میں پھر یہ کمیٹی انہوں نے بنائی اپنے مرزا خاندان کے تنخواہ داروں کی، جو خلافت کو پھر کرے گی. آپ کو علم ہے اس وقت کتنے لوگ تھے جب انتخاب ہوا مرزا محمود کا؟ نہیں اس وقت بہرحال انجمن تو نہیں تھی نہیں ساتھ میں. ان کے انتخاب میں کتنے لوگوں نے حصہ لیا؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا ایگزیکٹ میں کتنے بتا لوگ. دیتا ہوں آپ کو. جی 26 لوگ تھے. ٹھیک ہے. مغرب کا وقت تھا، ہاں جی وہ نماز پڑھنے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے اعلان کیا کہ جتنے لوگ موجود ہیں وہ سب ووٹ کریں، اور وہ سب کے سب انہوں نے خاص طور پر آدھے سے زیادہ بلائے ہوئے تھے جو ان کے حق میں تھے. جی جو ان کے حق میں نہیں تھے انہوں نے ہاں ان کو باہر روک رکھا تھا ہاں بالکل. کہ آپ اندر نہیں جا سکتے. ہوں اور پھر انہوں نے اعلان کیا کہ جی یہ خلیفے کا انتخاب ہو رہا ہے کیونکہ پہلے خلیفہ کا جنازہ پڑھنا ہے. ہوں اب مرزا محمود کی عمر 25 برس تھی اس وقت، جی اور جو لوگ لکھ گئے ہیں کہ اس کے وقت کے حالات کیا تھے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ شخص تھا جسے کلمہ شہادہ نہیں پڑھنا آتا تھا. ہوں پیچھے بیٹھ کے ایک شخص کلمہ شہادہ پڑھتا تھا اور یہ اس کو دہراتا تھا شخص بعد میں، اور پھر اس کو بیت کے لفظ بھی نہیں آتے تھے، پیچھے سے جی ایک شخص پڑھتا تھا اور یہ دہراتا تھا. یہ بھی درست ہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے بیعت ہوئی اور 26 آدمی اس میں شامل ہوئے. اور یہ جو خلافت کمیٹی ہے یہ مرزا محمود نے 30 سال بعد یا 35 سال بعد قائم کی. 1956 میں ہاں بنائی ہے. 1956 میں آپ نے بالکل ٹھیک ہے، بلکہ 50 سال بعد بنائی لگتی ہے. ہاں جی ہاں جی. تو اس سے پہلے اس کا کوئی وجود نہیں تھا، اور وہ جو الیکشن ہوا مرزا محمود کا اس کو بآسانی آپ ایک دھاندلی والا الیکشن کہہ ہاں سکتے ہیں. دھاندلی والا ہاں. نہیں کیونکہ مرزا محمود صاحب نے نا مجلس انصار اللہ بنائی تھی جو گنڈوں کی مجلس تھی. تو جی وہ اس کا یہ مقصد تھا کہ مرزا محمود صاحب کے انٹرسٹ کی حفاظت کرنے. انہوں نے تو مولوی محمد علی اور وہ جو لاہوری جماعت میں بعد میں گئے، وہ حالانکہ اس وقت وہ صحابہ تھے مرزا صاحب کے، ان کو انہوں نے پھر دھمکیاں بھی دیں اور ان کو مار کٹائی بھی کی. تو ہاں ہاں بالکل. مولوی محمد علی صاحب کی تو جان کا خطرہ تھا اور وہ اسی لیے بیچارے جان بچا کے وہاں سے بھاگ گئے.
کیونکہ ورنہ ہم سوچتے ہوتے تھے کہ وہ وہاں سے کیوں گئے جب یہ اختلاف ہوا، وہ وہاں پہ کھڑے رہتے. لیکن یہ کہ وہ مرزا محمود نے پہلی ساری ایسی پلاننگ کی تھی کہ اس کے اپنے سارے جو گرگے تھے وہ وہاں پہ موجود تھے، اور ان کی تو بیچاروں کے کوئی سننے والے نہیں تھے اس وقت، تو اس وجہ سے جان بچا کے یہ وہاں سے بھاگے ہیں قادیان سے. ٹھیک بات ہے یہ. اور دوسری بات کہ بعض لوگوں کو یہ غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ مولوی محمد علی خلافت کے دعوے دار تھے. ہاں یہ غلط ہے. غلط بات بالکل. ہاں، کیونکہ جو خلافت کا جیسے چناؤ کیا گیا نا، اچانک ایک دم سے انہوں نے اعلان کر دیا کہ یہ جو لوگ آئے ہوئے ہیں یہ ووٹ کر دیں، اور اپنی مرضی کے لوگ. اور وہاں ان کے مقابلے میں، مرزا محمود کے مقابلے میں کوئی شخص نہیں تھا خلافت کا دعوے. کوئی نہیں تھا. ایک کوئی بندہ اور دوسرا ہے ہی کوئی نہیں ہے. ہاں. اور دوسرے کہ جو مرزا جو حکیم نور الدین صاحب تھے نا، تو پہلے جانشین تھے مرزا صاحب کے، اسی وقت میں یہ لاہوری جماعت والے، اور بالکل درست ان کی بات تھی، وہ کہتے تھے کہ یہ جو مرزا صاحب کی الوصیت رسالہ، اس میں تو خلافت کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے. اور وہ درست بات ہے، ہر کوئی پڑھ لے، اس میں کہیں خلافت کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں. میرے پاس ایک ہاتھ کی لکھی تحریر ہے. جی. مجھے جب وہ تحریر دی گئی تھی نا، یہ مجھے کینیڈا میں ایک خاندان نے دی. ٹھیک ہے. عبداللہ سنوری کے خاندان شاید تھا، یا ان کے جاننے والا کوئی تھا. اس نے مجھے یہ تحریر دیتے کہا کہ یہ مرزا غلام احمد کی اصلی تحریر ہے. ٹھیک ہے. اس میں یہی کچھ لکھا ہوا ہے. وہ ایک چھوٹا سا پیراگراف ہے، ایک لائنوں والی کاپی کے صفحے پر. تو اس میں یہ انجمن کے بارے میں لکھا ہے کہ میرے بعد ایک انجمن جس کے 12 یا 14 ممبر، مجھے یاد نہیں، میرے پاس 14 ممبر تھا. ہاں، تو وہ اس کا سارا انتظام سنبھالے گی. اور پتہ نہیں کیوں لکھا ایک صفحے پر، بس وہ پوری لائنیں بھی نہیں کور کرتا. آپ سمجھیں کہ آدھا ایک چھوٹا سا باکس بن جاتا ہے اس تحریر کا. تو وہ میرے پاس تحریر موجود ہے. تو کسی نے مجھے کہا تھا کہ یہ جو ہے 2-3 اس قسم کی تحریریں ہیں. جی. تو اس کے نیچے دستخط بھی ہیں. ہاں جی، ہاں، وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے. وہ لاہوری جو جماعت والے ہیں نا، ان کے لٹریچر میں ہے، اس کا عکس انہوں نے دیا ہوا اس میں. نہیں، میرے پاس. سید صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہاں جی. وعلیکم السلام. السلام علیکم جی. وعلیکم. طارق صاحب خیریت سے ہیں؟ سارے بھائی، علی بھائی، وڑائچ بھائی. جی جی. سوال ہے جی، یہ 1885 کیا تاریخ پیدائش ہے مرزا بشیر الدین محمود کی؟ سن پیدائش نہیں، 1889 کیونکہ یہ 94 مرزا بشیر ایم اے کا ہے. ہاں جی، میرا خیال وہ ان کا بشیر. آپ کو پکا پتہ ہے یہ 89 میں پیدا ہوئے؟ ہاں جی، یہ مجھے پکا پتہ ہے، جنوری 1889. کیونکہ میرے پاس ایک کتاب ہے جہاں لکھا ہے یہ 1892 نہیں، 14 میں اگر یہ 25 سال کے تھے. ہاں، 14 میں 25 سال لکھا ہوا ہے. یہ 14 میں 25 کے تھے. ہاں جی. ٹھیک ہے. تو پھر پیچھے چلے جائیں. پھر 89 بنا. اچھا ٹھیک تو ہے. یہ کوئی ٹھیک ہے. جی مطلب 5-6 سال بڑے تھے مرزا بشیر ایم اے سے. جی جی. ہاں، 5-6 سال کا فرق. اور چودھری ظفر اللہ سے بھی بڑے تھے، کوئی 3-4 سال کا فرق. 3-4 سال کا. وہ پھر مطلب ہے وہ لنگوٹیے تھے، اس لیے تو وہ پھرتے رہے فرانس، وہ دیکھتے رہے اوریانی یورپی معاشرے کی ننگی عورتوں کو دیکھنے کا. ہاں، نیوڈ جی ہے وہاں پر پورا دن گزارا. جی. تو عرض یہ ہے کہ یہ جو 14 رکنی کمیٹی تھی، جب مرزا صاحب کا جنازہ ہوا جی، تو وہاں کو باقاعدہ اجلاس تو نہیں ہوا، لیکن اس کمیٹی نے منتخب کر لیا کہ جناب مولوی نور الدین صاحب. جی نہیں، وہ کمیٹی نے نور الدین کو تو منتخب کیا، لیکن مرزا میں یہی عرض کر رہا ہوں. نہیں، میں یہی عرض کر رہا ہوں. میں یہی عرض کر رہا ہوں. جی جی. وہ پہلی نے تو کر لیا پہلے بندے کو نا، لیکن اب مرزا بشیر الدین کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ وہ یہ توڑتا؟ وہ تو خود اس کمیٹی کو انفلوئنس بھی کر سکتا تھا، کمیٹی جاری رہتی اور ان کو انفلوئنس کر کے بندے، آپ نے جس طرح وہ 26 بندے تھے، ہاں جی،
کہ دوسروں کو اندر نہیں آنے دیا اور ان کو باہر روک لیا اور ان کو کہا جناب یہ اندر جو حامی تھے لابی والوں سے مرزا بشیر الدین کو منتخب کرا لیا کیونکہ پہلے خلیفہ صاحب میں کا آپ کو انتقال بتاتا ہو ہوں گیا. کیا ضرورت تھی. ضرورت یہ تھی، یہ جو 14 بندے تھے نا کمیٹی کے، یہ مرزا جی محمود کے لچھن سے واقف تھے. انہوں نے مرزا محمود کو بنانا ہی نہیں تھا. اب صحیح دیکھیں نا، بات. مرزا محمود کی 16 سال کی عمر میں اس کے اوپر زنا کا الزام لگا. 14 سال کی عمر میں جی. نہیں، 16 سال کی عمر تھی. اچھا 16 تھی. ہاں جی. پھر تو کیونکہ اور بھی ان بڑا کو الزام بنتا ہے. 13 سال کی عمر میں تو ان کی شادی ہو گئی تھی مرزا محمود کی. تو حالانکہ وہ شادی شدہ تھا اس وقت. تو وہ یہ الزام لگا کے اوپر. تو مرزا محمود صاحب، مرزا مولوی محمد علی صاحب جو تھے نا، وہ اس جی جی کمیٹی کی جو بنائی گئی تھی جی جی تحقیق کے لیے، وہ اس کے ہیڈ تھے. تو اس کے بعد پھر یہ مرزا محمود صاحب کی والدہ نے جا کے ان کے سامنے اپنا دوپٹہ گرا دیا اور کہا کہ دوپٹ یہ جی جی اگر آپ نے مرزا محمود کے اوپر یہ الزام ثابت ہو گیا تو مرزا صاحب نے اس کو قادیان سے نکال دینا ہے. تو آپ، یہ ہماری بڑی عزت کا سوال ہے، تو آپ ایسا کریں. پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہ آدمی جس کی بیوی کے ساتھ تھا نا یہ ان کے اوپر الزام، انہوں نے اس آدمی کو ہی نا قادیان سے باہر بھیج دیا. اور بعد میں کمیٹی کا اجلاس کیا اور کہا کہ جی وہ جو دوسری پارٹی تھی نا وہ آئی نہیں، اپنا الزام اس نے ثابت نہیں کیا. تو شک کا فائدہ دے کر انہوں نے مرزا محمود کو مطلب بری کر دیا. چلیے یہ ایک اور بات میرے ذہن اچھا، اب میں وجہ آپ کو بتاتا ہوں نا. دیکھیں نا، یہ جی ساری باتیں ان کو پتہ تھی. تو مرزا محمود صاحب کو پتہ تھا کہ یہ والی کمیٹی میرا نام کبھی پیش نہیں کرے گی. اس وجہ سے یہ سارا انہوں نے کیا اور کمیٹی جی توڑی بھی پھر انہوں نے، انجمن جو تھی. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ جب آپ نے کہا نا کہ جناب اس کو نکال دیا، یہاں سے ایک اور بات ذہن میں آتی ہے کہ جب حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں وہ انہوں نے تقریر کی قادیان میں، اور انہوں نے جناب 6-7 ان کے اوپر مدعے ڈال کے ان کو قید کروا دی، یہ مرزا بشیر الدین نے اور جماعت نے. جی جی. تو اس وقت وہ بھی مرزائیوں کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے کسی قادیانی کو جماعت چھوڑنے کی وجہ سے قتل بھی کیا اور کسی کو چھوڑنے کی وجہ سے اس کے گھر کو آگ لگا دی. ہاں. تو یہ کون لوگ تھے جناب؟ یہ واقعی جماعت کے بندے تھے اور اخراج ہو گیا تھا، یا انہوں ہاں نے جی، چھوڑ دی تھی یہ اور انہوں نے بالکل کیا ہوا تھا؟ یہ وہ بتائیے آدمی کچھ. تھا، اس کا نام اب میرے ذہن میں، حالانکہ میں نے اس کے اوپر پروگرام کیا ہے، میرا یوٹیوب میں پڑا ہوا ہے. ملتانی، کیا ان کا نام تھا، ملتانی بہرر تھا ان کو کہتے. تو ان کو انہوں نے مرزا محمود پہ الزام لگایا تھا کہ یہ جو ان کی حرکتیں تھیں. تو مرزا محمود نے باقاعدہ پھر نا جلسے میں لوگوں کو انگیخت کیا کہ کوئی تم میں سے خسرا کوئی ایک بھی اس قابل نہیں ہے کہ جا کے اس کا گلا کاٹے. تو پھر ظاہر ہے کوئی آ گیا مجاہد، اس نے جا کے گلا کاٹ ہی دیا واقعی. تو پھر مقدمہ وغیرہ بھی چلا، لیکن ان کے پاس تو بڑے مال تو بہت تھا، یہ رشوت دے کے بچ گئے. کیونکہ مقدمہ یہ تھا کہ مرزا محمود صاحب کی تقریر انہوں نے پیش کی عدالت میں کہ ان کے انگیخت کرنے کی وجہ سے ایک بندے کی جان گئی. تو پھر انہوں نے یہ جس بندے کی جان گئی اسی کے مکان کو جلایا گیا تھا یا اسی کے مکان کو جلایا بندہ تھا. تھا اسی کے مکان کو؟ ٹھیک. یہ انگیخت کر سکتا تھا بندے کو قتل کروا سکتا تھا، مطلب ہیٹ سپیچ کے ذریعے. ہاں لیکن جی بالکل. شاہ سے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے جناب جیل کروا دی. یہ ایسے مرزا محمود صاحب نے خود بتایا ہے کہ تقریر میرے پاس کے ایسے ساتھ بندہ فدائی ہیں. جواب دے دیتا ہے یا یہ بکواس کرتا ہے؟ نہیں، انہوں نے کہا تھا میرے پاس ایسے فدائی ہیں جو میرے کہنے پر اپنی گردن تک کاٹ سکتے ہیں. تو اپنی کاٹ سکتے ہیں تو کسی بھی کاٹ سکتے ہیں. کیونکہ یہ مرزا محمود صاحب کے جو وہ تو گیم خسرے پلان تھا نا، اس کا یہ حصہ تھا. وہ جو چوہان صاحب آپ نے خسرے کی بات کی، خسرے تو تھے ہی تھے وہ قادیان میں کہ جناب پیرے کے اوپر جب عورتیں رکھی ہوتی تھی بڑوں نے، کئیوں نے، تو مرد کہاں تھے ان کے؟ نہیں، یہ وہ تو مجھے نہیں پتا. یہ لیکن یہ کہ یہ عورتیں تو خیر ہوتی تھی حفاظت کے لیے. جب خلیفہ صاحب عورتوں میں جاتے ہیں تو وہ پھر ساتھ عورتیں شپینوں کی طرح ساتھ ہوتی ہیں. لیکن یہ ان کے تم طراق ہے نا اس طرح کی. اور پھر دوسری یہ کہ
عورتوں میں جا رہا ہے خلیفہ بھی، وہ کہتی ہے خلیفہ تو باپ ہوتا ہے، تو خلیفہ سارے کام بھی کر رہا ہے، زنا بھی کر رہا ہے، سوسائٹی بھی بنائی ہے زنا کی. اور ان کی اپنے عبد الرحمان مصری صاحب کا یہ انہوں نے پنجاب ہائی کورٹ میں بیان دیا تھا کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ زنا کرتا ہے اور اس نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے جس میں کھلے عام زنا ہوتا ہے، اور لڑکوں کو پکڑ کے اس میں لاتے ہیں، ان سے زبردستی بھی کرتے ہیں. تو یہ کسی مخالف نے بیان نہیں دیا. عبد الرحمان مصری تو وہ تھا جو ایک طرح کا نائب خلیفہ تھا، اتنا وہ ان کا دست راز تھا، لیکن وہ شریف آدمی تھا. اس کو پہلے یہ اطلاعات ملتی تھیں، وہ مانتے نہیں تھے کہ کبھی ہو سکتا ہے اتنا گند ہو رہا ہے. پھر اس کو جب پتہ چلنا گیا، گواہیاں ملنی شروع ہو گئیں، اس نے پھر 3 خط لکھے عبد الرحمان مصری صاحب نے، اور ان کو بتایا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، اگر آپ باز نہیں آئیں گے تو میں پھر کمیٹی میں آپ کو لے کے جاؤں گا، وہاں پہ آپ کو پیش کرنا پڑے گا. تو ان کو بھی مارنے کا انہوں نے پلان بنایا تھا، وہ بھی پھر وہاں سے بھاگ کے لاہور آ گئے عبد الرحمان مصری صاحب. لیکن انہوں نے بیان دیا کہ یہ جو خلیفہ ہے یہ مطلب باقاعدہ زنا کرتا ہے اور اس نے سوسائٹی بنائی ہوئی ہے. 1937 میں پنجاب ہائی کورٹ میں بیان ہے ان کا. ہاں ان کی بیوی سکینہ کا بھی بیان ہے. ہاں ان کی سکینہ تو ان کی مرزا عبداللہ صاحب کی بیوی تھی. ہاں اچھا جی، ایک معتاد قسم کی جب بھی اصل میں جی سید صاحب معذرت ہے، ایک پیش گوئی یہ ہے آپ کی آواز بند ہو گئی. ان کے میرے خیال یہ نیٹ پرابلم لگ رہی ہے. کہ ان کے گاندھی والی صاحب ہونا ہے. یہ آواز بند ہو گئی. چلیں آ جائے گی تھوڑی دیر میں. اور دوسرے کہ دیکھیں مسلم موعود کے مرزا صاحب کو الہام ہوا تھا کہ ان کو ایک ذکی غلام ملے گا، ہاں جی. لیکن مرزا صاحب سمجھتے رہے کہ وہ ایک جسمانی لڑکا تھا، تو وہ جسمانی لڑکا ان کو آخر تک نہیں ہوا. تو مرزا محمود کو تو ایک دفعہ بھی انہوں نے شک بھی نہیں کیا. پہلے بشیر اول پہ شک کیا انہوں نے، وہ فوت ہو گیا. پھر انہوں نے مرزا مبارک پہ شک کیا، وہ بھی فوت ہو گیا. اور مرزا محمود کو تو ایک دفعہ انہوں نے شک کا بھی اظہار نہیں کیا کہ یہ وہ بالکل مسلم صحیح ہو بات گیا. ہے. تو اور یہ کہ 1908 میں جب ان کی وفات ہو گئی مرزا صاحب کی، تو مرزا محمود نے مضمون لکھا. سید صاحب آپ نے پڑھا ہے وہ مضمون؟ ہاں میں نے 2-3 کافی مضمون لکھے، بلکہ ہاں انہوں جی، نے جو مرزا نہیں حکیم انہوں نور نے الدین لکھا کی. انوار العلوم جلد اول میں انہوں نے ایک مضمون لکھا کہ صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے، مرزا محمود صاحب نے. ہاں. اس میں انہوں نے ثابت کیا کہ یہ جو بیٹے کا ان کو وعدہ تھا نا، یہ آئندہ کسی نسل میں پیدا ہوگا، اور اچھا اس کے انہوں نے باقاعدہ دلائل بھی دیے. اچھا. تو 1908 میں یہ ان کا موقف تھا، اور انہوں نے پھر تشییع الاذہان میں یہ اپنا مضمون چھاپا بھی. یعنی ساری جماعت جو تھی نا، صرف مرزا محمود صاحب اس خیال کے نہیں تھے، ساری جماعت اس خیال کی تھی اس وقت کے لوگ. حکیم نور الدین صاحب بھی اسی خیال کے تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ پھر ان کو کوئی بتاتا کہ جی نہیں مرزا محمود صاحب اصل میں آپ ہیں، آپ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن سارے لوگ یہی سمجھتے تھے کہ وہ آئندہ کبھی پیدا ہوا، کیونکہ نہیں پیدا ہوا جسمانی طور پر. تو 1914 میں وہ 6 سال کا جو عرصہ جس میں حکیم نور الدین صاحب رہے، اس میں انہوں نے سارا یہ پروگرام بنانا شروع کر دیا کہ کس طرح ہم نے ٹیک اوور کرنا ہے، اور اس میں یہ پیشگوئی مسلم موعود کو ٹیک اوور کرنا بھی تھا. چنانچہ 1914 میں جب انہوں نے خلافت پہ قبضہ کر لیا اور پہلی مجلس شورا کال کی اپریل میں، اور جماعت ہندوستان کی جماعتوں کے مختلف شہروں سے نمائندے بھی آئے تھے، اس وقت انہوں نے یہ پلان کر کے باقاعدہ ایک مضمون پڑھایا اپنے ایک مرید سے، جس نے دلائل سے ثابت کیا کہ جی مرزا محمود ہی جو ہے وہ پیش کوئی مسلم موعود کے مصداق ہیں. حالانکہ مرزا صاحب کی اپنی تعلیم کے مطابق جو پیش گوئی ہوتی ہے وہ حاملہ عورتوں کی طرح ہوتی ہے. جب تک ڈیلیوری نہ ہو جائے آپ کو نہیں پتہ چلتا کہ وہ کیا ہے اس کا مطلب. تو مرزا محمود صاحب نے اسی وقت ہی کہنا شروع کر دیا، پھیلانی شروع کر دی لوگوں میں یہ بات کہ یہی مسلم موعود ہے. پھر خواجہ کمال الدین صاحب جو لاہوری جماعت کے تھے،
انہوں نے مرزا محمود صاحب کو کہا دیکھیں آپ کے جو مرید ہیں آپ کے متعلق یہ بات پھیلا رہے ہیں کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں، تو میری آپ سے یہ درخواست ہے اگر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کوئی وحی آ گئی ہے کہ اور آپ کی نشاندہی ہوگی کہ آپ ہی مسلم موعود ہیں تو آپ اعلان کر دیں، ہم بھی آپ کو مان لیں گے، اور اگر نہیں ایسی بات تو پھر آپ اپنے مریدوں کو منع کریں۔ کوئی ایک بات جو جس کے متعلق ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی راز افشائی نہیں ہوا وہ یہ غلط بات کر رہے ہیں۔ تو مرزا محمود صاحب نے اس کا یہ جواب دیا کہ نہ تو میں اعلان کروں گا کہ خدا نے مجھے بتا دیا کہ میں مسلم موعود کا مستحق ہوں، اور نہ ہی میں اپنے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ ایسا وہ کوئی خلاف اسلام بات نہیں کر رہے، یعنی ایک جھوٹ پھیلا رہے ہیں جس کا آپ اقرار بھی نہیں کر رہے، تو کہتے ہیں یہ خلاف اسلام نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جماعت احمدیہ کی اپنی جو تاریخ احمدیت ہے نا، یہ جو مولوی شاہد صاحب کی ہے، یہ اس میں جلد نہم میں آپ پڑھ سکتے ہیں، یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے جو میں نے بیان کیا۔ اور پھر اس کے بعد مرزا محمود صاحب نے نا ایک لمبا، یعنی 14 سے لے کر 44 تک جو 30 سال ہے متواتر اس میں کہتے رہے کہ یہ جو پیش گوئی ہے یہ کسی معمور کے متعلق نہیں ہے، اس میں دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں، اور مثال اس کی انہوں نے یہ دی کہ دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش گوئی کی تھی کہ ریل کے متعلق، تو اب ریل کا تو یہ کام نہیں نا کہ وہ بتاتی پھرے کہ ہاں میں آ گئی ہوں، میں پیش گوئی کے مطابق ہوں، تو یہ انہوں نے مثال دی کہ اس وجہ سے مجھے بھی، چونکہ ریل کو ضرورت نہیں بتانے کی اور اسی طرح مجھے بھی بتانے کی ضرورت نہیں، لیکن میں مسلم موعود ہوں، اور میں نے جتنا بھی مطالعہ کیا ہے پیش گوئی مسلم موعود کا، اس کی تمام باتیں میرے عہد میں پوری ہو رہی ہیں۔ اچھا 1944 میں جب انہوں نے یہ دعویٰ کیا خواب کی نتیجے میں، تو اس وقت وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے پہلی دفعہ پیش گوئی مسلم موعود کو منگوا کر دیکھا کہ اس میں دیکھوں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، کیونکہ اس سے پہلے میں نے اس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی، کہیں میرا نفس مجھے دھوکہ نہ دے دے۔ یعنی یہ ساری باتیں یہ تاریخ احمدیت میں ڈاکومنٹڈ ہیں، یہ کوئی کسی مخالف نے نہیں کی، یہ ساری کچھ لکھا ہوا ہے وہاں پہ، تو ہر شخص جان سکتا ہے کہ اتنا شخص جھوٹا جو پہلے کہہ رہا ہے میں نے اس کا بغور مطالعہ کیا ہے اور اس کی ساری باتیں میرے متعلق ہے، اور پھر کہہ رہا ہے کہ جی میں نے آج پہلی دفعہ منگوا کر دیکھا، تو یہ بات جب مرزائیوں کو کرو تو وہ آگے سے گالیاں نکالنے شروع ہو جاتی ہیں۔ نہیں، ان کا اعتقاد جو ہے نا اس کی بنیاد کوئی لاجک نہیں ہے، لاجک کوئی نہیں، ہاں بالکل۔ تو جس کی بنیاد ہی ایک جھوٹ پر ہو اور اس کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں، ان کو تو آپ دکھائیں بھی سامنے، ہاں سامنے نظر بھی انہیں آئے کہ ہاں یہ دیکھو یہ ثبوت۔ ہاں اور اب دیکھیں جیسے میں انہیں بتاتا ہوں کہ وہ 73 فرقوں کی بات انہیں تو کہنا ہی نہیں چاہیے کہ 72 ہم ہیں اور 73واں تیسرا ہے، ہاں کیونکہ اس کا انکار تو خود جس کو ہاں یہ مانتے ہیں انہوں نے انکار کیا۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ مجھے بتائیں کہ کیوں نہیں ٹھیک بتاتے، یہ اس پر کچھ کہیں۔ ان کی ڈیٹ آف برتھ مرزا غلام احمد سے آپ نہیں، کو اس پتا کے ہے نا ان کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ مرزا غلام احمد ان کی تو 1935 ہے، نہیں وہ تو لیکن یہ کہتے ہیں نا، انہوں نے تو خود تو نہیں کہا نا، ہاں خود تو وہ بہت دفعہ لکھتے، آپ نے پڑھی ہیں وہ ان کی ہاں جی کتابیں؟ ہاں جی مجھے پتہ ہے اس کے متعلق اختلاف ہے۔ نہیں اختلاف نہیں، وہ تو نہیں اختلاف کرتے۔ ہاں میں آپ کو نہیں، آپ سنیں، آپ اپنا بس رائے دیں، میں ہاں جی کسی ہاں میں جی آپ کو ان آپ کی بتائیں۔ کتابیں پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ آپ تو چونکہ ان کو مانتے ہیں تو آپ کی رائے کی ایک اہمیت الگ ہے۔ جی جی تو میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ دیکھیں میرے پاس حوالہ جات ہیں، جیسے میں آپ کو بتا دوں، انہوں نے کہا سیرت المادی جلد دوم صفحہ 150 جی کہ 1836 یا 1837 میں پیدا ہوئے، ہوں ٹھیک، یہ تو 36 37 ہو گئی نا۔ ہاں پھر انہوں نے سیرت المہدی صفحہ 821 حصہ سوم میں کہا ہوں کہ 17 فروری 1832 کو پیدا ہوئے، ہاں ہاں تو اس میں ایک کمپلیکیشن ہو گئی کہ عبد الرحیم صاحب کو تو آپ جانتے ہیں، وہ ناظر اعلیٰ رہے 1924 سے 1934 تک، ہوں اور پھر بڑے قریب تھے مرزا محمود کے، تو انہوں نے ایک کتاب لکھی لائف آف احمد، پڑھی ہے آپ نے؟
عبد الرحیم درد صاحب جو تھے. ہاں جو لندن فضل ماؤت کے امام بھی رہے 10 ہاں جی، میں نے پوری تو نہیں پڑھی لیکن میں نے اس کے کچھ حصے ہاں، اس پڑھے. کے صفحہ نمبر 50 پڑھیں. وہ لکھتے ہیں کہ مرزا غلام قادر 1883 میں 50 سال کی عمر میں فوت ہو گئے. ہاں 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 وہ اچھا ٹھیک جی. لکھا ہے انہوں نے 1883 میں 50 سال کی عمر میں. کیونکہ جو لوگ جانتے ہیں تاریخ وہ کہتے ہیں کہ وفات کی وقت جو عمر تھی مرزا غلام قادر کی وہی تھی جو مرزا فضل احمد کی تھی. دونوں 50 سال کی عمر میں فوت ہوئے. ہاں ہاں تو اگر آپ 1883 سے 50 نکالیں تو 1833 آتی ہے. اور مرزا غلام قادر جو تھے وہ 7 8 9 سال بڑے تھے ان سے مرزا یہ غلام قادر. 1883 میں تو نہیں نا فوت ہوئے مرزا صاحب؟ نہیں وہ مرزا غلام قادر کی بات کر رہا ہوں. ہاں مرزا غلام قادر کی. اچھا بڑے اچھا. بھائی کی. بڑے بھائی کی. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں وہ 1883 میں فوت ہوئے. ہاں ٹھیک ہے وہ ٹھیک ہوگا. میں وہ ہاں مرزا غلام قادیانی صاحب سمجھ رہا تھا. نہ میں بتا رہا ہوں نا ان کی ڈیٹ آف برتھ انہوں نے لکھی 1832. اب غلام قادر 8 سال بڑے ہیں تو وہ فوت ہوئے 1883 میں 50 سال کی عمر میں. تو ان کی ڈیٹ آف برتھ تو 1833 ہو گئی. ٹھیک ہے. تو کسی نے بتایا وہ بشیر صاحب کو کہ جناب بات یہ ہے کہ بڑا بھائی سال بعد پیدا کر رہے ہیں آپ. تو انہوں نے پھر بدلی. اب دیکھیں اس کی وجوہات وہ کیا بیان کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. یہ صفحہ 820 ہے, سیرت الماضی ہے, حصہ سوم ہے. وہ لکھتے ہیں کہ جن لوگوں کو صحبت کا شرف حاصل ہے ان میں سے ایسے بہت سے اصحاب موجود ہیں جنہوں نے آپ کی زبان سے بارہا سنا کہ آپ اپنی عمر کے متعلق فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو پھاگن کا مہینہ تھا, جمعہ کا روز تھا, پچھلی رات کا وقت تھا اور قمری حساب سے چاند کی 14ویں تھی. اچھا. یہی بات مفتی محمد صادق صاحب نے اپنی کتاب ذکر حبیب کے صفحہ نمبر 239 پر لکھی تھی جس کو ناظرین دیکھ سکتے ہیں. پھر انہوں نے وہ صفحہ کاپی کر دیا. اب دیکھیں ایویڈنس کیا دے رہے ہیں کہ کچھ لوگوں نے سنا. کنہوں نے سنا کوئی پتہ نہیں. ایک کتاب کا حوالہ ہے, مفتی صادق صاحب کی کتاب کا حوالہ ہے. اور ایویڈنس یہ ہے کہ پھاگن کا مہینہ مطلب اگر آپ مرزا غلام قادیانی جو اپنی ڈیٹ آف برتھ اور سن یوز کرتے ہیں وہ کبھی بکرمی حساب سے نہیں کرتے بلکہ 90% کیسز میں وہ عیسوی سن کا ہی استعمال ہے ان کی کتابوں میں. تو پھاگن کا مہینہ, جمعے کا دن, پچھلی رات کا وقت, 14ویں کا چاند, یہ ثبوت پیش کر رہے ہیں جی یہ ان کے پیدا ہونے کا ثبوت ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ان کی اپنی تحریریں دکھاتا ہوں تو آپ ذرا اس پر کچھ پھر تبصرہ کریں کیونکہ یہ دیکھیں جی اب میں ان کی مرزا غلام قادیانی جو ہے ان کی تحریریں پڑھ رہا ہوں. روحانی خزائن کی جلد نمبر 13 ہے, صفحہ نمبر 177 ہے. کتاب کا نام کتاب البریہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بقیہ حاشیہ میں لکھتے ہیں اب میرے ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پیدائش 1839 یا 1840 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی. اب دیکھیں ایک تاریخ کا حوالہ ہے. سکھوں کا دور 1799 سے 1849 کا دور ہے اور میری والدہ ہسٹورین تھی, تاریخ دان تھی, تاریخ کی پروفیسر تھیں. تو وہ مجھے بتایا کرتی تھی کہ کسی بھی سلطنت کا آخری دور اس کا آخری 10% ہوتا ہے. بعض لوگ 20% بھی اگر چھوٹا دور ہو تو مانا جا سکتا ہے. تو ہم 20% بھی مانگیں تو سکھوں کا آخری دور 1840 سے 1849 کا دور ہے. ٹھیک ہے. تو اس حساب سے انہوں نے بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ میری پیدائش 1839 یا 40 میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی. سالڈ والا دیا, یہ نہیں پھاگن کا مہینہ اور جمعے کا دن اور 14ویں کا چاند. انہوں نے ایک تاریخ کا حوالہ دیا جس کو ہم ٹھیک مانتے ہیں. ٹھیک ہے. آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں. میں 1857 میں 16 برس کا یا 70ویں برس میں تھا, یعنی کہ 17ویں میں لگے ہوئے تھے اور 16 کے تھے, ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. اور تاریخ کا ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ایونٹ 1857 ہے کیونکہ مغلوں کی حکومت کا خاتمہ ہوا, آخری مغل بادشاہ کو گرفتار کیا گیا اور پہلی مرتبہ برطانیہ نے پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا.
اور اس وقت ان کے والد جو غلام مرتضیٰ ہے اور ان کے بھائی جو غلام قادر ہیں ان کو انگریزی فوج نے بھرتی کیا. ٹھیک ہے. تو اس واقعے کو کوئی بھول نہیں سکتا ہے. اور 16-17 سال کا آدمی تو بالکل نہیں بھولتا. مجھے سب یاد ہے 16-17 سال کا. تو وہ کہتے ہیں 1857 میں 16 برس کا یا 17ویں برس میں تھا. ایک انتہائی ٹائم لائن، ایک مستند ٹائم لائن ہے. تو اس میں سے 16 نکالیں تو 1841 ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے، 17 نکالیں تو 1840 بنتی ہے. تو یہ ایسے حوالے ہیں کہ اگر کوئی عدالت یا کوئی ایڈجوڈیکیٹر دیکھے تو وہ اس کو مانے گا، پھاگن کے مہینے کو فوراً مسترد کر دے گا. ہاں ظاہر وہ تو کوئی حوالہ نہیں، وہ تو کوئی حوالہ ہی نہیں. آپ دیکھیں وہ ایسا حوالہ اپنی تاریخ پیدائش کا دے رہے ہیں جس کو کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا. اب یہ مان لیتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے کہہ دیا، ہو سکتا ہے غلطی لگی ہو، لیکن 2 ٹائم لائن دی ہیں، سکھوں کے آخری دور اور 1857 کی جنگ آزادی. اب دیکھیں جی اسی کتاب میں صفحہ نمبر 192 پر جلد 13 ہے خزائن کی، کتاب البریہ ہے، وہ ایک اور بہت امپورٹنٹ حوالہ دے رہے ہیں. جی. لکھتے ہیں کہ میری عمر قریباً 34 یا 35 برس کی ہوگی جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا. ٹھیک ہے. کہتے تھے میں 34 یا 35 سال کا تھا. اب میرے سامنے ان کے والد کی قبر کی تصویر ہے جو ایک مسجد ہے قادیان میں، انہوں نے اقصیٰ کے نام سے بنوائی تھی، اس کے خین کے درمیان میں ان کی قبر ہے. ٹھیک ہے. اس پر لکھا ہے کہ جی جون 1876 تاریخ وفات. اچھا. ہاں جی جون 1876، میں نے وہ کھولی ہوئی ہے، تصویر سے پڑھ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. جون 1876 اس پر لکھا ہے. اب وہ لکھتے ہیں جی میری عمر 34 برس تھی یا 35 برس تھی. 34 نکال لیں 1876 سے 1842 آتا ہے. 35 نکال لیں 1841 آتا ہے. ٹھیک ہے. 40 سے پیچھے کی وہ بات ہی نہیں کرتے. اب دیکھیں جی اور حوالہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ الحکم اخبار ہے، اس کا صفحہ نمبر 7 ہے، 31 جولائی ہے اور 1901 سن ہے. ٹھیک ہے. یہ ان کی ویب سائٹ پر موجود ہے. اور اس وقت وہ ایک عدالت میں پیش ہوئے. میں وہی لفظ پڑھتا ہوں جو لکھے ہیں اخبار میں. اس کے پہلے کالم میں لکھا ہے کہ قتل عمد کے مقدمہ میں جہاں آپ کو بحیثیت ملزم پیش کیا تھا ڈپٹی کمشنر صاحب بہادر ضلع گرداسپور کی عدالت میں. اچھا. آگے ان کا بیان لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ہے میں سچ کہوں گا. انہوں نے اوتھ لے رہے ہیں نا بیان دینے سے پہلے. جی جی. اللہ تعالیٰ حاضر ہے میں سچ کہوں گا، میری عمر 60 سال کے قریب ہے. اچھا. اور دیکھیں آپ 60 نکال دیں 1901 میں سے 1841 بنتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں نے آپ کو 3 میرے پاس ایسے اور بھی حوالے ہیں جن میں یہی ڈیٹ آف برتھ بنتی ہے 1840 یا 41. ٹھیک ہے. اس سے پہلے بنتی نہیں. اور وہ مستند حوالوں سے باپ کی وفات سے ریلیٹ کر رہے ہیں، 1857 کی جنگ آزادی سے ریلیٹ کر رہے ہیں، سکھوں کے آخری دور سے ریلیٹ کر رہے ہیں، اور پھر عدالت میں جہاں بیان دیا اور وہ اسی ہفتے میں جب بیان دیا الحکم اخبار میں چھپ گیا. ٹھیک ہے. تو آپ اس سے انکار کر ہی نہیں. اور وہ نہیں کہہ رہے، کہیں بھی نہیں کہا پھاگن کا مہینہ، جمعے کا دن، 14ویں کا چاند، کتنے لکھے ہی نہیں. ہاں بالکل. تو مطلب یہ جو محمودیہ گروپ ہے سیدھا سیدھا جھوٹا کہتا ہے کہ جی غلط. اب دیکھیں میں ایک اور حوالہ آپ کو بتاتا ہوں. یہ خزائن کی جلد 15 ہے. ٹھیک ہے. اس کا صفحہ نمبر 285 اور 86 ہے. تریاق القلوب کتاب کا نام ہے. وہ اپنی پیدائش کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں میرا توام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے یعنی کہ ارد گرد کے گاؤں کو بھی لوگوں کو تمام گاؤں کے بزرگ سال لوگوں کو معلوم ہے. کہتے جی میری پیدائش کا واقعہ تو سب کو معلوم ہے کیونکہ میں جڑواں پیدا ہوا. اور آگے وہ بڑی امپورٹنٹ بات لکھی ہے، اور جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے. میں دائی نو بلا کے لکھوا لیا اسی کی پہ میں کدوں پیدا ہویا. ٹھیک ہے جی. وہ شہادت کہاں پر ہے؟ کہاں پر ہے
है दिखाओ का सानू कट के। अब कोई मुझे कहे फागन का महीना 14वीं का चांद और ये, और फिर मैं ये हवाले पढ़ूं तो आप किसकी बात मानेंगे ये हाँ, बताएं। नहीं जाहिर है मिर्जा साहब की बात पे ज्यादा वजन रखती है। अब उन्होंने रिपीटेडली अपनी डेट ऑफ बर्थ एक ही बताई है, क्योंकि आपको मैं एक हवाला और बताता हूं, वो तो आप उसकी शायद तस्दीक भी करें। किसी ये बात जो है ना महमूदिया फिरके में लोगों को सिखाई जाती है कि उनका पहला इल्हाम कौन सा था, और वो इल्हाम मुझे जुबानी याद है। मैं आपको अपनी याददाश्त से सुनाता हूँ, ठीक कर दें अगर गलत पढ़ूं तो। जी वो है समानीना हौलन और करीबम मिन जालिका और तजीद अलैहि सनीनम वतरा नस्लम बईदा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ ये पहला इल्हाम था। इसका मतलब ये है, जो इनको नहीं अरबी आती, आपको तो शायद पता होगा इसका मतलब। मुझे भी नहीं आती, वैसे मुझे कुछ अंदाजा है इसके मतलब का। हाँ, समानीना हौलन और करीबम मिन जालिका और तजीद अलैहि सनीनम वतरा नस्लम बईदा। इसका मतलब है तेरी उम्र 80 बरस की होगी, जी या 2-4 कम, हाँ या चंद साल ज्यादा, और जी। तू इस कदर पाएगा वतरा नस्लम बईदा के एक दूर की नस्ल देखेगा। ठीक है तो वो अपनी उम्र के बारे में बड़ी पेशगोइयां हैं उनकी। जी। तो ये मैंने उनके हवालाजात बताए हैं, जो एक के बाद एक कहता है 1840 या 1841। तो फिर क्यों नहीं मानते ये फिरका महमूदिया वाले? आप मुझे बताएं क्यों। 1840 से इसका मतलब 1908 में उनकी उम्र 68 थी। जहाँ 67-68। 68 हाँ। नहीं नहीं, वो तो एक अलग डिस्कशन है ना, वो तो बिल्कुल। मेरा सवाल यहाँ है कि एक शख्स अपनी डेट ऑफ बर्थ बता रहा है, किताबों में लिख दिया हुआ है कि और जनाने वाली दाई की तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद, हाँ जिन्हें दाई नू बुलाया जवानी च, तो क्या भाई बीबी तू ही मेरी मिडवाइफ थी ना, हाँ ये है कापी, यहाँ पर लिख मैं कैसे और कब पैदा हुआ। यही क्या होगा ना उन्होंने, उनके पास कापी तो हमेशा रहती थी। जी बिल्कुल। हाँ, कापी और कलम की तो कमी नहीं थी, क्योंकि किताबें लिखना काम था फुल टाइम। जी तो उन्होंने उससे कहा कि बीबी लिख कर जा। अब जब इतनी सॉलिड है, टाइम लाइन हिस्टोरिकल है, और उसके मुकाबले में कोई मान ले कि फागन दा महीना ते जुम्मे दा दिन ते 14वीं दा चांद, ये तो बिल्कुल बनता नहीं है मेरी नजर में। हाँ तो आप मानते हैं कि वो 1840 या 41 में पैदा हुए उनके अपनी तहरीर को? नहीं जाहिर है, अगर उन्होंने ऐसे लिखा है तो फिर ठीक ही होगा, जाहिर मैं तो नहीं मैं तो इसको आपको डिनाई हवाले करता। पढ़ के सुनाया अपनी हाँ तरफ वही से। मैं कह रहा हूँ ना, आपने जो हवाले पढ़ के सुनाया उसके हिसाब से तो यही बनती है। हाँ यही बनती है। हाँ और बस मेरा सवाल उनसे यही है कि भाइयों आप क्यों उन्हें गलत कहते हो? एक दफा नहीं कहा, 2 दफा उन्होंने नहीं लिखा, 3 दफा, 5 दफा लिखा है। और 6ठी दफा ये वाला हमने ढूंढ लिया है कि मैं दाई नू बुला के क्या कि बीबी मेरे सामने ले, तहरीरी शहादत मेरे पास मौजूद है। जी तो अब ये फिरका महमूदिया हर चीज निकाल लेते हैं, ये सफा इन्होंने बहुत घूट के छुपाया हुआ है। हाँ, बल्कि वो मैंने एक कोई और भी तहकीक पढ़ी थी, उसमें कुछ और ही था, उसमें भी उन्होंने कुछ इसी तरह के हवाले लिखे हुए थे, तो मुझे अब याद नहीं है क्योंकि ये सवाल अक्सर होता रहता है। जी जी। जो मिर्ज़ा साहब को नहीं मानने वाले वो ये सवाल करते रहते हैं। बहरहाल मेरे लिए तो इतनी अहमियत नहीं इस चीज़ की, उनकी पैदाइश कब हुई, तो बहरहाल जो नहीं, वो अहमियत इस बात की नहीं है कि कब हुई, अहमियत इस बात की है कि आप गलत क्यों बताते हाँ ये बिल्कुल है, तो गलत क्यों बताते हो भाई। हो। हाँ हाँ, बस इतनी सी बात है हाँ कि जब उन्होंने ये फागन शागन कट द स्क्रैप के फागन का महीना 14वीं, भाई बंदा आप लिख रहा है, इन्हें सबूत ना लिखा हुआ है कई बारी कि मैं कब पैदा हुआ, तो मान लो उनकी बात, किस्सा खत्म। हाँ तो बस मेरा सवाल इतना ही था कि मान लेनी चाहिए। तो ये फिरका महमूदिया वाले तो बहुत ही मतलब जाल बहरहाल ये गवाहियाँ तो बहुत स्ट्रांग है, तो इनको डिनाई करने का आखिर क्या उनके पास है, जवाब क्या है? जवाब तो जो भी मिर्जा उनके साहब पास खुद ही हो, लिख रहे करना हैं कोई नहीं चाहिए। बातें, तो वही ना बदमाशी और क्या धोखा दे है। जवाब यही है कि मिर्जा साहब की किताबों में बात नहीं होगी। हाँ
समझ आई। मिर्जा साहब की तहरीर भी नहीं पेश होगी उनकी, तो मतलब है कि फिर ऐलान कर दो कि जी हमारा मिर्जा साहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है भी नहीं, आप सच हाँ माने तो। हाँ, है तो नहीं है बहरहाल, लेकिन मानते नहीं है ना, नहीं क्योंकि मतलब उन्होंने एक बुत बना के लेकिन रखा हुआ है। तारक चौहान साहब, वो चंदा तो सारा मिर्जा साहब के नाम पे ले रहे हैं ना, अगर ये हाँ बोल देंगे तो फिर वही चंदा ना, कहाँ से आएगा? मिर्जा साहब के नाम पे और मिर्जा साहब के खानदान के नाम पे वो उन्होंने ये सारा खड़ा किया हुआ है चक्कर। तो वो मिर्जा साहब का नाम छोड़ नहीं सकते, बस उसकी तालीम को उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि वो उनको वारा नहीं सिखाती। हाँ बात बिल्कुल सही है। हाँ जी, तो ये इनकी हालत है। आपको पता है मैं जंबा साहब से 2 दफा मिला हूँ। अच्छा। एक दफा एक जगह मैं हैम्बर्ग गया था किसी काम के सिलसिला में। अच्छा। तो एक आदमी ने मुझे कहा कि आओ आपको किसी, मैंने कहा कि मुझे सी साइड ले जाओ। अच्छा। तो उधर एक जगह का नाम केल है, KIEL, कील, हाँ कील। कील। हाँ तो वो मुझे कहता है मैं कील में रहता हूँ, आओ ले जाओ। हाँ। तो फिर मुझे रास्ते में वो कहने लगा कि मैं तुम्हें एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ हाँ। जो आजकल खासे जाने पहचाने हैं। हाँ। तो एक बड़े पतले से दरमियानी हाइट के हाँ बंदे, बिल्कुल उन्होंने हाँ। जनाब कैप पहनी हुई, छोटी हाँ, छोटी फ्रेंच कट दाढ़ी रखी हुई। जी। तो हम उनके घर गए असल में। अच्छा। हाँ उन्होंने फ़ोन किया, बस काफ़ी देर की बात है। हाँ हाँ। तो उन्होंने मुझे रास्ते में बताया कि इनका ये दावा है जो आपको बताते हैं ना। हाँ जी हाँ जी। तो मुझे चूंकि मैं कादियानियों ने, ये महमूदिया ग्रुप ने मुझे खासा मिसलीड किया हुआ था, हम्म। तो मुझे इंटरेस्ट था, तो मैं उनसे एक दफ़ा मिला और काफ़ी 2-3 घंटे बात हुई। अच्छा। उनके साथ खाना भी खाया हमने। हाँ हाँ हाँ, मतलब वो कोई उनके जानने वाले थे, ठीक है ठीक है। क्योंकि वो भी कील में ही रहते हैं। हाँ हाँ। तो वो कहते हैं जी ये बड़े अरसे से कील सी साइड है एक जो हाँ है जी ना। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ उसके सामने यूरोपियन कंट्रीज हैं, मेरे ख्याल स्कैंडिनेवियन कंट्रीज हाँ हैं वो अगर। हमारे यहाँ से सीधी बोट जाती है गौतमबर्ग से सीधी कील तक। अच्छा। हाँ जी। तो मुझसे काफ़ी गुफ्तगू हुई, उन्होंने मुझे बताया। मैंने उनसे पूछा बड़े डरते डरते, हम्म। मैंने कहा कहीं ये ना कहे, मैंने कहा जी आपके बारे में ये कह रहे हैं। तो उन्होंने बगैर झिझक के मुझे बताया जी मैं ये हूँ। हाँ तो मुझे इल्म था कि वो 93 में उन्होंने खत लिखा था हाँ जी हाँ जी। मिर्ज़ा ताहिर को। मैंने कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो वो आपने क्यों लिखा। हाँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे ये बताया गया। हम्म। मैंने कहा ठीक है, मतलब इतनी इस पर फिर मैंने छोड़ दिया। तो एक दफ़ा दूसरी मर्तबा ये भी काफ़ी सालों की बात है कि वो लंदन में आए। उस वक्त उनके मानने वाले इतने नहीं होते थे। हाँ जी, अब भी इतने नहीं है। हाँ 2-4 लोग ही थे जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है। हम्म। तो वो लंदन में उन्होंने एक दफ़ा एक वो जलसा सालाना बता रहे थे जो एक छोटे से कमरे में हो रहा था। अच्छा अच्छा। हाँ उसमें 10-12 लोग थे। हाँ तो खैर उसमें एक शख्स थे जो अनाउंसर, मेन ऑर्गेनाइजर, उनका नाम ऐसा मंसूर करके था कुछ नाम। जी, मंसूर साहब, हाँ। आप जानते हैं उन्हें? हाँ जी जानता हूँ। हाँ वो उन दिनों तो जवान ही लग रहे थे मुझे। हाँ हाँ उन्होंने भी टोपी वगैरह पहनी हुई थी। तो वहाँ पर फिर मेरा ख्याल उन्होंने इसलिए लोग इनवाइट किए थे ज़रा रौनक लग जाए, हाँ, क्योंकि मेरे जैसे 2-4 और भी थे। ठीक है। तो उस वक़्त भी फिर उनसे वो खाना इकट्ठा ही होता था, एक ही टेबल पर बैठ के लोग खाते थे। जी जी। तो उस वक्त भी कुछ थोड़ी बहुत गुफ्तगू हुई। तो मैं मतलब रिलेट करता हूँ कि आप जिनको मानते हैं हाँ उनसे थोड़ी बहुत मुलाकात हुई हुई है। हाँ बिल्कुल, आप मिल चुके हैं, हाँ ठीक है। हाँ 2 दफ़ा मिल चुका। हम्म। तो मुझे कुछ थोड़ा सा अंदाज़ा है हाँ जी। कि वो उनकी शख्सियत किस किस्म की है जी और वो क्या कहते हैं अपने बारे में। जी। तो बस मैंने वैसे ही कहा कि मैं कहा आपको पता हाँ नहीं, लग जाए अच्छा कि अभी बता दिया। मैं, आप जिनके साथ हैं उन वो मेरे लिए अननोन नहीं है। हाँ जी, आपका कोई नंबर वगैरह है, मतलब आपसे मैं कोई रब्ता कर सकता हूँ?
ہاں آپ مجھے ڈی ایم کر دیں یہاں پر تو میں آپ کو اپنا نمبر بھیج دوں گا, مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. مگر ابھی میں بولوں گا تو ساری دنیا مجھے فون کرے گی. آپ نہیں تو قادیانی میں تو آپ میرے کو کس سے میں کوشش کر رہا تھا کس طریقے سے میں آپ کو کروں. ਉਹ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਲਾ ਫੋਨ ਮਾਰਨ ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਮਾਫੀ ਦੇ نہیں ਜੜੋ. نہیں انہوں نے میرا فون دی گھنٹی توڑ چھڑنی ہے. ہاں ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿਤੇ ਲੋੜ پੈ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ. ہاں نہیں 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 آپ کو تو میں نے نہیں, وہ پتہ کیا ہے میرے فون تے اتنے میسج آندے نے نا, ہاں اور مینوں کوئی پرٹیکولرلی کہے نا, اب پتہ نہیں کیوں آتے ہیں, مطلب 200-250 آ جاتے ہیں روز کے. اچھا ہاں اور ویسے میرے اتنے فالوورز نہیں ہیں, میں تو کسی کو فالو بیک, آپ کو میں نے کیا ہے فالو. اچھا آپ نے مجھے کیا ہے کیونکہ میں ہاں آپ ہاں کو فالو کرنا چاہ رہا تھا لیکن مجھے وہ آپ ملے نہیں اس میں. نہیں نہیں, میں نے آپ کو وہاں پہ فالو کیا ہوا سرچ بھی کیا. ਉਹ ਨਜ਼ੀਰ ਮਰਜ਼ਈ ਨੇ ਨਜ਼ੀਰ ਮਰਜ਼ਈ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ہے. جی جی ਉਹ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਆਣ ਕੇ ਆਂਦਾ ਉਹ ਬਰਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਮਰੋ ਆਪ ਦੀ ਤੇ جی. ਆਂਦਾ ਘਰ ਘਰ ਚ ਮਰਜ਼ੀਦ ਵੜ ਜਾਏਗੀ. ਮੈਂ ਮਰਜ਼ੀਦ ਦਾ ਸੰਗ ਫੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਫਿਰ ਮੈਂ نہیں ਮਰਜ਼ੀਦ ਘਰ یہ ਘਰ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ. نہیں نہیں اے انہوں نے دسیا جاندا ہے جی, وہ آپ کچھ نہ پوچھیں ان ਮੈਂ کی کیا ਹਿਸਾਬ حال ਲਾਓ ہے. ਤੁਸੀਂ ہاں ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਨ 4 ਘਰ ਹਾਂ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਛੜੇ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢ ਛੜੇ ਕੰਜਰ ਜਾ ਕੇ ਨਹਿਰ ਤੇ ਰਹਿਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਆਂਦਾ ਘਰ ਘਰ ਚ ਵੜ ਗਈ ਅਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀਦ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ. ہاں نہیں نہیں یہ اب دیکھیں آپ کی اور میرے خیالات آپ کو پتہ ہمارے اختلاف ہیں لیکن ہاں ہماری کتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے کیا ہاں نہیں نہیں, اختلاف اپنی جگہ ہے وہ. ڈنڈے چھوٹے مارنے کی بھی. دیکھیں آپ سے کتنی معلومات مجھے ملی ہیں. نہیں بھائی عامر بھائی نے کیا کہ طارق بھائی سے اخلاق سے بات کرنی ہے, ہم اتنے جاہل نہیں ہیں. نہیں بتا وہ اتنا اختلاف. بڑا اچھی گفتگو ہو رہی ہے مطلب اختلاف ہوتے ہوئے بھی آدمی معلومات کا تبادلہ کر سکتا ہے. ہر کوئی سب کچھ تو نہیں جانتا ہوتا, کئی چیزیں ایسی دوسرے سے پتہ چلتی ہیں. ڈائلاگ کا یہی فائدہ ہوتا ہاں میرے خیال فورسٹ صاحب کا فون آیا ان کے, ہے. جی تو آپ مجھے عامر بھائی تو سگنل نہیں ہے, کچھ بولو بیٹھے ہو کوئی نہیں. پپو بھی بیٹھے ہیں, پپو کوئی بات کرنی ہے شاہ صاحب سے. میں طارق صاحب کو بتا رہا ہوں, اگر آپ میرے لوگو پر ڈی پی پر کلک کریں تو آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا میرا. ہاں میں نے کیا ہے لیکن وہ آگے سے وہ آ جاتے ہیں مطلب وہ پریزنٹ اور وہ پتہ نہیں کیا. وہ اس کے اوپر نا جہاں پہ ان کی پکچر آئے گی نا پریزنٹس کے اوپر ٹاپ پہ دیتے ہیں, ہاں اس کو پھر کلک کریں آپ تو یہ دوبارہ. آپ کا نا ان کی وہ اسکرین ونڈو کھل جائے گی, اس پہ ہاں لکھا ہوگا فالو, تو فالو کا بٹن دبا دیں ہاں ریڈ کلر کا. نہیں, فالو بیک لکھا ہوگا کیونکہ میں نے آپ کو فالو کیا ہوا لکھا ہے. ہوگا بالکل. نہیں نہیں صحیح بات. ہاں طارق صاحب کو میں نے فالو کر لیا ہوا ہے 2-3 دن ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ. گئے. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب یہ آپ سے یہی ریکویسٹ تھی کہ جس طرح یہ بھائی صاحب بھی آئے تھے کرسٹوفر, جی تو ان کا جو لہجہ تھا تو آپ اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں گائیڈ کیا کریں نا, نصیحت کیا کریں. کیا ہم جب کوئی بات کرتے ہیں تو ہم پیار سے صبر سے برداشت سے بات کریں نا, اسی کا فائدہ ہے. یہ لڑائی جھگڑائی مار کٹار نہیں یہ دیکھیں, بجائے کہ جی جی اس کی ایک بات ہے کہ جو لوگ حق کی بات نہیں کرتے نا, خدا تعالیٰ ان کو اپنے گناہ میں بڑھاتا چلا جاتا ہے, کیونکہ ان کو سزا سخت دینی ہے نا قیامت والے دن. تو وہ لڑائی جھگڑا بھی کرتے ہیں, گالی گلوچ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. اور یہ بات تو ہر بزرگ, ہم تو بزرگوں میں شامل ہی نہیں ہیں, لیکن جو بزرگ ہستیاں ہیں ان کے ساتھ ہوا ہے. آپ کو علم ہے امام ابو حنیفہ کے ساتھ نہ صرف بدتمیزی ہوئی تھی بلکہ امام ابو حنیفہ کی وفات جیل میں ہوئی ہے, آپ کو نہیں پتا. اور وہ اتنے بڑے امام ہیں اسلام کے, اور ان کو تشدد تک ان پر کیا گیا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بھی جو بتا دینا کس نے کیا تھا, یہ بھی بتا دیں ان کو. آپ بتا دیں, آپ کو پتا ہے. نہیں نہیں آپ بتائیں گے. نہیں نہیں نہیں, آپ بھی کچھ بات تو بتائیں. میں نے جو سنا وہ خلیفہ ہارون الرشید صاحب نے کیا تھا. بس تقریباً ٹھیک ہی ہے. ہارون رشید خلافت عباسیہ کے خلیفہ, سب سے طاقتور خلیفہ ہارون الرشید تھے. بنو عباس سے ان کا تعلق تھا, اور دوسری جو خلافت ہے اسلام کی وہ بنو امیہ ہے. بنو امیہ کے ایک شخص خلفۂ راشدین میں شامل ہیں جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ان کا نام ہے.
تو بنو امیہ کی خلافت زیادہ دیر نہیں رہی. بنو عباس نے کوئی 700-800 برس کے قریب حکومت کی ہے، اور ان کے آخری خلیفہ کا نام متعصم باللہ تھا، جنہوں نے اپنا دارالحکومت اسپین میں الحمرا میں قائم کر رکھا تھا. تو بات ٹھیک ہے، یہ بنو عباس کے دور میں ان کے ساتھ ہوا، لیکن آج تو ہم سارے مانتے ہیں کہ ابو حنیفہ جو ہیں، تمام امام جو آئے ہیں جس مسلک کے اعتبار سے، وہ سب سے بڑے امام ابو حنیفہ ہیں. تو ملک صاحب تسی کوئی حل پیش کرو لوکاں دی بدتمیزی دا. بس سر یہی حال ہے کہ ہمارے جو امام ہیں، ہمارے جو مفتیان کرام ہیں، یہ صبر اور برداشت کی تلقین دیں، کیونکہ ہم یہی ہمارا دین سکھاتا ہے، بجائے کہ ہم الٹا کسی مائنارٹی کے اوپر چڑھ دوڑیں. یہ مجھے اس چیز کا تھوڑا وہ ہوتا ہے، کیونکہ بات برداشت سے ہم کریں گے، پیار سے کریں گے تو کوئی سمجھے گا. کیونکہ نہیں ہمارے ہم جی جس نے بدتمیزی کرنی ہے وہ آپ سے کرے گا، آپ اس سے کوئی بھی بات کریں، کسی لہجے میں بھی کریں. دیکھیں کل میں نے تو بڑے آرام سے اس نے بدتمیزی اس بات پر انہوں نے خاص اسے یہی بدتمیزی بات شاہ جی، میں بالکل یہی بات کرنے والا تھا. ہاں جی. وہ بدتمیزی کرتے ہیں اور وہ ہمارے اکابرین کے ساتھ وہ بدتمیزی کرتے ہیں، قرآن پاک میں سے جھوٹ بولتے ہیں. تو ایک غیرت مند جو ہوتا ہے نا مسلمان، اس کو جو ہے نا غصہ بھی آتا ہے. اور اگر کوئی ایک آدمی آپ کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے تو یہ ایک نیچرلی بات ہے کہ آپ کو جو ہے نا غصہ آئے گا. تو یہ ایک نیچرل ہے، اس میں غصہ آتا ہے. جو جھوٹ بول رہا ہو، قرآن پاک میں سے جھوٹ بول رہا ہو، حدیث میں سے جھوٹ بول رہا ہو، تو وہ ڈیفینیٹلی آتا ہے، بالکل آتا ہے، جو ہوتا نا ہاں وہ بات یہ ہے کہ جب انہیں لگتا ہے نا کہ وہ جھوٹ ہے تو جھوٹے نا، تو انہیں میں نے یہ کہا، وہ لوگوں کو کہتے ہیں جی یہ جان بوجھ کے کارروائی چھپائی گئی. تو میں نے ان سے کہا کہ بھیا چھپائی نہیں گئی، بلکہ اس کی ریکویسٹ مرزا ناصر کی طرف سے آئی، اور اس کے بعد کے حالات مرزا چودھری ظفر اللہ نے حکومتوں سے کہا تھا کارروائی چھپائی جائے. پاکستان کا تو یہی ارادہ تھا کہ جب کارروائی فائنلائز ہو گئی ہے اس کو ڈکلیئر کر دیا جائے. اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ آپ مجھے نا، میں اس وقت مجھے مصروفیت ہے، جی میں جی. رخصت کر لوں گا، لیکن آپ مجھے نا میسج کر دیں تاکہ مجھے کلیئرلی میرا آپ سے کانٹیکٹ ہو جائے. آپ نے کو مل گیا میرا پروفائل؟ نہیں وہ نہیں مجھے مل رہا یہاں ہاں سے. میں آپ کو میسج کر دیتا ہوں، فکر نہ کریں، میرے ہاں پاس جی، آپ کا ہے، تو میں ہاں جی، انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو کر دوں گا. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. ہاں جی بہت شکریہ. اوکے، خدا اچھا حافظ. شاہ جی، اللہ ابھی آپ نے جو ہے نا میرے سوال کا جواب دیا. ہاں جی بتائیں. ہاں ابھی وہ جو ہے طارق صاحب جو ہے چلیں گے. ہاں تو میرا سوال یہ ایک چھوٹا سا ہے کہ اگر مرزا صاحب اگر نہ مرد تھے تو ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ نامرد بھی تھے اور زنا کار بھی تھے. تو وہ یہ کام کیسے کرتے تھے؟ زنا کیسے کرتے تھے ایسے پوچھیں آپ؟ جی جی. ہاں بڑا تضاد ہے، یہ بات مجھے کسی نے پچھلے دنوں بھی ریسنٹلی پوچھی ہے، تو میں آپ کو پہلے حوالے نکال دوں تو اس پر پھر ہم بات کرتے ہیں. لگتا ہے ڈاکٹر صاحب آپ میرا کوشچن سمجھے نہیں تھے. شاید مجھے شاید دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہیے. نہیں ملک صاحب، وہ آپ کی آواز ٹھیک نہیں آ رہی، آپ ڈرائیو کر رہے لگتے ہیں مجھے. نہیں شاہ جی، گورا میں سارا دن بانڈ ہی دھوندا رہندا. اچھا یہ دیکھیں جی، ان کے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ اس لیے امپورٹنٹ ناورز. ندیم بھائی تسا اپنا جڑا ہے نا مائک میوٹ کرو. ہاں جی آپ کو آواز آ رہی ہے؟ ملک ایمان صاحب ہے آپ کا نام؟ جی 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 بالکل آ رہی ہے.
हाँ, तो देखें उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है और उसकी मैं आपको 2 वजह बयान करूंगा कि मैं क्यों उनकी बात को मान लेता हूं कि वो ठीक है। ये ख़ज़ाइन की जिल्द 9 है और सफ़ा नंबर 394 है, नूरुल कुरान नंबर 2 है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्या तुम्हें खबर नहीं कि मर्दमी और रजूलियत